اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک چراغ بنایا ہے جس کا نام حسین ہے۔ مالک کریم آپ کو سلامت رکھے۔ چراغ بھی ہے، بلکہ خداوند عالم نے فجر کہا ہے۔ سورہ فجر میں قسم جو اٹھائی ہے، پہلی قسم والفجر، اللہ کہہ رہا ہے مجھے فجر کی قسم۔ فجر کا عربی میں معنی یہی ہے، رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، اور پھر صبح کے وقت سورج جب طلوع کرنے لگتا ہے تو سورج کی روشنی اور اس کا نور اس اندھیرے کو پھاڑ کے نکلتا ہے۔ فجر کا معنی یہ ہے کسی چیز کو پھاڑ کے ظاہر ہونا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فجر کی قسم ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد ہے ذات حسین۔ یا گویا اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسین کی قسم ہے۔ وہ حسین جو دنیا میں یزیدیت کے چھائے ہوئے اندھیروں کو مدینہ کی سرزمین سے سورج بن کے طلوع ہو کر مٹا دینے والا ہے، مجھے اس حسین کی قسم۔ ذات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اگر نہیں ہوتے تو یہاں دنیا میں فسق و فجور کا اندھیرا ہوتا، ظلم کا اندھیرا ہوتا، جاہلیت اور جہالت کا اندھیرا ہوتا۔ جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے، اس کے عوض میں رب کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو، پوری کائنات حسین کو سونپ دی ہے خالق کائنات۔ جس طرح حقوق ملکیت لکھ کے دے دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو چیز بھی امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہوئی ہے، خالق کائنات نے اسے عزت بخشی ہے۔ جو بھی نسبت پیدا کر لے حسین سے، ذاکر کی عزت ہے کہ وہ حسین کا ذاکر ہے، عزادار کی عزت ہے کہ وہ حسین کا عزادار ہے، ماتمی کی عزت ہے کہ وہ امام حسین کا ماتمی ہے، نوحہ خان کی عزت ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا نوحہ خان ہے، مرثیہ خان کی عزت ہے وہ امام حسین کا مرثیہ خان ہے۔ بانی کی عزت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا بانی ہے۔ یعنی جو بھی امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جائے، رب کائنات اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ جتنا بھی انسان حسین سے دور ہوگا ذلت اس کا نصیب ہے، اور جتنا بھی انسان امام حسین کے قریب ہوگا اتنا ہی عزت دار ہوتا جائے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا شعار یہی ہے، عزت۔ ذلت حسین سے بہت دور ہے، یہ مولا کا اپنا نعرہ ہے، اپنا شعار ہے، ہیہات من الذلہ۔ خطبہ جو ارشاد فرمایا کربلا میں، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ، کہ ابن زیاد مجھے تلوار اور ذلت کے درمیان مخیر کر رہا ہے، یعنی اختیار دے رہا ہے، یا ذلت کا انتخاب کر لوں یا قتل ہو جاؤں۔ ہیہات من الذلہ، اور ذلت حسین سے بہت دور ہے۔
یعب اللہ لنا، اللہ حسین کو روک رہا ہے کہ حسین ذلت کو قبول نہ کرے. ورسولہ، اور اللہ کا رسول مانے اور رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے حسین ذلت کو قبول نہیں. والمؤمنون، اور دنیا کا ہر صاحب ایمان حسین کے ساتھ ہے کہ حسین ذلت کو قبول نہ کرے. بحجوراً طابت و طہرت، اور جس پاکیزہ آغوش میں حسین نے پرورش پائی ہے، بطول کی آغوش، وہ آغوش رکاوٹ ہے، حسین ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. محسن انسانیت کا نام ہے حسین، نور مجسم اور اسلام مجسم. اب اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ کون سی چیز اسلام ہے؟ آپ کہتے ہیں جی نماز اسلام ہے، روزہ اسلام ہے، حج اسلام ہے، زکوٰۃ اسلام ہے، جہاد اسلام ہے. یہ سارے کا سارا اسلام تو صرف آپ کو زیارت قبر حسین میں مل جائے. امام حسین علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے آپ دوستوں کی. ایک تو میں نے عرض کیا کہ ہدایت کا چراغ ہے، نور مطلق ہے. میدان محشر میں اندھیرا ہوگا، وہاں سورج نہیں ہے، وہاں چاند نہیں ہے، وہاں ستارے نہیں ہیں. تو پھر کون سا نور ہوگا عرصہ محشر میں؟ بالکل تاریکی ہے وہاں پہ. آپ کے امام صادق فرماتے ہیں کہ قیامت کے اللہم صلی علی محمد اور اس سے حشر اکبر اور عرصہ قیامت کے اندھیروں میں ہاتھ کو ہاتھ سچائی نہیں دے گا. مولا پھر کہیں سے روشنی بھی آئے گی. فرمایا ہاں روشنی بھی آئے گی. کچھ لوگ ہوں گے جن کی پیشانی سے ایک نور پھوٹے گا اور وہ اسرع محشر کو منور کر دے گا. مولا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جن کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا زائر الحسین، یہ شبیر کا زوار ہے. جی یہ امام اس لیے نبی فرما رہے ہیں مصباح الہدیٰ ہے، سفینۃ النجات ہے. اور پہلے عرض کیا کہ اسلام مجسم ہے. اب ارکان اسلام پہلے میں نے آپ کے سامنے گن دیے. ارکان اسلام میں سے یعنی فروع دین میں سے اہم ترین رکن ہے نماز. بہت اہم ہے. کافر اور مسلمان کے درمیان فرق قرار دیا گیا ہے. نماز وہ چیز ہے جو خط امتیاز ہے کفر اور اسلام کے درمیان. لیکن زیارت قبر حسین، معصوم فرماتے ہیں، ابن کولویہ علامہ مجلسی کے بھی استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ قبر حسین اور حائر حسینی کے ارد گرد اور اس کے درمیان خالق کائنات نے 70,000 فرشتہ متعین فرمایا ہے جو ہر وقت صرف نماز پڑھ رہا ہے. ایک فرشتے کی نماز 10,000 انسانوں کی نماز کے برابر. وہ فرشتے کی نماز ہے جس میں ریا نہیں ہے، جس میں دکھلاوا نہیں ہے، جس میں صرف خشوع و خضوع ہے اور جس میں صرف عاجزی ہے. اور ان فرشتوں کی نماز کا ثواب خالق کائنات نے قرار دیا ہے زائر حسین کے لیے، جو زائر قبر حسین ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام کی قبر کی زیارت
نماز کی خاصیت رکھتی ہے۔ دوسرا اہم ترین رکن ہے اسلام کا روزہ۔ روزوں پہ فقہا کی بحثیں موجود ہیں۔ روزے کے متعلق فرمایا کہ جو زائر قبر امام حسین علیہ السلام ہے، اس زائر کو ایک زیارت کرنے پر 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیارت قبر حسین روزے کی خاصیت بھی رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ فرمایا جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے، خدا بند علم 1000 زکوٰۃ مقبولہ کا ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھ دے گا۔ اس کا مطلب ہے زیارت قبر حسین زکوٰۃ کی خاصیت، اس کی اجر اور ثواب کی خاصیت بھی رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہے جہاد، یہ رکن اسلام ہے۔ جو زیارت قبر امام حسین علیہ السلام ہے، آپ کے چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، 1000 شہید کا ثواب، عام شہید نہیں، شہید بدر، جو میدان بدر میں رسول اللہ کی رکاب میں، آپ کی معیت میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو، اس 1000 شہید کا ثواب اس انسان کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے جو زیارت کرتا ہے قبر حسین۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاد کا ثواب بھی اور اس کی خاصیت بھی زیارت قبر حسین رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہے حج۔ یہ لفظ میرے تو نہیں ہیں، یہ آپ کے امام کے لفظ ہیں، چھٹے امام کے لفظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو زیارت قبر حسین کے لیے چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، پہلا قدم رکھتا ہے تو خالق کائنات اس قدم پر ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب اس کے نام ہے۔ پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 1000واں قدم، پھر 10,000واں قدم۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حج بھی عام حج نہیں، بعض میں تو ہے کہ حج بھی اور عمرہ بھی ہر قدم پر۔ اور ایک روایت میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے حجوں میں سے ایک حج ہر قدم پر۔ ثواب اس انسان کے نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ قبر، یہاں خود امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، قبر حسین کی بات۔ زیارت قبر حسین نماز کی خاصیت بھی رکھتی ہے، روزے کی خاصیت بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ کی خاصیت بھی رکھتی ہے، جہاد کی خاصیت بھی رکھتی ہے، حج کی خاصیت بھی رکھتی ہے۔ یعنی پورے کا پورا اسلام سمٹا ہوا ہے زیارت قبر حسین میں۔ چونکہ امام حسین ایک ایسی ہستی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا مجسم اسلام ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا کہا تھا؟ دین است حسین، سرتپا سراپا مجسم حسین خود دین ہے۔ اور خالق کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو جو انعامات عطا فرمائے ہیں، خصوصاً 3 انعام معصوم کی زبان سے، اس قربانی کے عوض، چونکہ وہ عادل مطلق ہے، پہلا انعام یہ ہے الشفاء فی تربتہ، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفا رکھ دی۔
دنیا کی کسی خاک میں شفا نہیں ہے. خاک کا کھانا حرام ہے، گناہ ہے. فقہ اسلامی میں آکل الطین کا آکل اللحم میتا، جو مٹی کھاتا ہے گویا وہ مردے کا گوشت کھاتا ہے. لیکن یہ ایک استثناء ہے، خاک قبر حسین، خاک شفا. بعض فقہاء نے تو لکھا کہ وہ 4 مربع میل جو امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد سے خریدا تھا 60,000 دینار کے عوض، وہ ساری خاک شفا. وہ تپتا صحرا جہاں سے لوگ خوف زدہ ہو کے چلے جاتے تھے، کیا کمال کر دکھایا حسین نے. حبشی غلام جون کا خون بھی جہاں گرا ہے، شبیر نے اسے خاک شفا بنا دیا. الشفاء فی تربت، اور واقعی شفا ہے. اتنی روایات ہیں امام علی نقی علیہ السلام سے، سرکار امام صادق علیہ السلام سے، امام اشتم سے. مریضوں کو شفا دی ہے معصوم نے. جناب محمد بن مسلم کے بارے میں جب پتہ چلا کہ امام صادق کو پوچھا کہاں ہیں آج، محفل میں نظر نہیں آ رہا، مولا بیمار ہے، بخار ہے اسے. فرمایا یہ سویک لے جاؤ، پلاؤ اسے. سویک ستو پلائے گئے. آخری گھونٹ بھرا تھا، بستر سے اٹھ کے بیٹھ گیا. مولا نے فرمایا اس غلام سے کہا اسے ساتھ لے کے آنا. ساتھ لے کے آئے. مولا آخر کیا تھا؟ پیتے ہی شفا. فرمایا میں نے اپنے جد حسین کی قبر کی تھوڑی سی خاک ڈالی تھی، اس میں شفا ہے. یہ دنیا میں جتنی بھی میڈیسنز دوائیاں بنائی جاتی ہیں، ہر دوائی کا کہیں نہ کہیں وہ ریئیکشن کر جاتی ہے یا اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یا گردے خراب ہو جاتے ہیں، یا بے خوابی ہو جاتی ہے، یا خشکی ہو جاتی ہے، دوائیاں خشکی کر جاتی ہیں. کوئی اور نقصان کر جاتی ہیں، دل کا نقصان کر جاتی ہیں، کوئی پھیپھڑوں کا نقصان کر جاتی ہیں، کوئی پٹھوں کا نقصان کر جاتی ہیں. یعنی ایک مرض سے شفا ملتی ہے، 2 مرض اور ہو جاتی ہیں، لاحق ہو جاتی ہیں. یہ خاک کے قبر حسین ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس میں صرف شفا ہے. خالق کائنات نے صرف شفا رکھی. یہ کمال ہے امام حسین علیہ السلام. دنیا کی اب دوائیں کھائیں کسی مرض کے لیے، عام طور پہ ہی ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ نے دوائی کھائی 2 مہینے کے بعد پھر وہی مرض ہو جاتا ہے. مرض عود کر آتا ہے، مرض لوٹ آتا ہے. لیکن یہ خاک شفا ہے کہ جس مرض کے لیے ایک مرتبہ انسان کھا لے وہ مرض قیامت تک لوٹ کے دوبارہ نہیں آتا. یقین نہ ہو تو فطرت سے پوچھ لو، جب ایک مرتبہ پر عطا کر دیے تو قیامت تک چھینے نہیں جا سکتے. چونکہ سہرا کے لال نہیں آتا تھی. دنیا کی جتنی بھی میڈیسنز اور ادویات ہیں ان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے. یہ 2022 میں دوائی بنائی گئی ہے، 2023 کے فلاں مہینے کی فلاں ڈیٹ کو یہ ایکسپائر ہو جائے گی، اس کے بعد یہ ختم ہے، اس کے بعد آپ اسے استعمال کریں گے نقصان دے گی الٹا فائدے کی بجائے. تو اس ایکسپائری ڈیٹ کے بعد اس کو استعمال نہ کریں. اس ایکسپائری ڈیٹ کے بعد اس کی میں شفا نہیں ہے، الٹا ضرر ہے، نقصان ہے. یہ کیا خصوصیت رکھی ہے خالق کائنات نے قبر حسین کی خاک میں
کہ 1400 سال ہو گئے ہیں اور قیامت تک شبیر کی قبر کی خاک شفا ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ جیتے رہیے بڑی محبت و خلوص۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر مجلس میں آپ تشریف فرمائیں۔ یہ خصوصیت بھی امام حسین علیہ السلام کو خالق کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ کائنات میں صرف 2 ظرف ہیں جن میں سانس لینا عبادت ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ دار کے سانس عبادت ہے، سو بھی جائے تو عبادت، جتنی سانسیں لے گا اتنی نیکیاں اس کی نام ہے۔ اور کائنات عالم میں دوسری چیز ہے مجلس امام حسین۔ یہ امام صادق کے لفظ ہیں، نہیں پھر درود مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ہمارے ساتھ کیے گئے ظلم کو سننے کے بعد انسان ٹھنڈی سانس لے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تسبیح کا ثواب لے دو۔ عین اسی طرح سے نفس الصائم تسبیح، جس طرح روزہ دار کی سانس تسبیح کا ثواب ہے۔ اور جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ تسبیح کا ثواب کیا ہے، اس کی کیا قیمت ہے، فرمایا ایک تسبیح ملک سلیمان سے زیادہ افضل ہے۔ جو آپ یہاں مجلس امام حسین میں بیٹھے ہیں، بات ہو رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ خاک شفا پر سنتے ہیں نا، آسمانوں سے فرشتے اتر کے آتے ہیں مجلس امام حسین علیہ السلام سننے کے لیے۔ اس مجلس میں موجود ہیں، یقیناً موجود ہیں، اور یہاں مجلس ختم ہو جاتی ہے لوٹ کے جاتے بھی ہیں آسمانوں پر دوسرے فرشتوں کے پاس۔ کون سا تحفہ لے کے جاتے ہیں، کون سا تبرک لے کے جاتے ہیں؟ ہماری مجالس کے بعد تبرک بانٹا جاتا ہے نا، نیاز بانٹی جاتی ہے مختلف شکلوں میں، تو ہم لے کے اپنے عزیز و اقارب کے لیے گھروں میں جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں آسمانوں سے جو فرشتے آتے ہیں وہ چاول لے کے نہیں جاتے، وہ مٹھائی لے کے نہیں جاتے بطور تبرک، وہ آسمان کے باقی فرشتوں کے لیے قبر حسین کی خاک تبرکن اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا حسین تو جوانان جنت کا سردار ہے، اور کئی ذہن میں رہے صرف حسین صرف ایک ہی جنت کا سردار ہے۔ جنتیں 2 ہیں، ایک جنت الخلد ہے جو قیامت کے بعد ملے گی، ایک دوسری جنت ہے عالم برزخ کی جنت، جنت برزخی اسے کہتے ہیں، جو مرنے کے بعد قبر میں انسان جاتا ہے تو یہ جنت میں یا برزخ کی جہنم میں چلے جاتا ہے۔ قیامت کے بعد ملنے والی جنت کا سردار بھی حسین ہے، اور اس عالم برزخ کی جنت کا سردار بھی حسین ہے۔ اس عالم برزخ کی جنت میں جو دسترخوان لگتا ہے وہ کس کا دسترخوان ہے؟ امام حسین کا۔ اور وہاں پہ جو شہداء بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، قرآن مجید نے فرمایا ہم رزق دیتے ہیں نا شہداء کو، انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ یہ عالم برزخ کی جنت کا نام ہے مخصوص، علماء نے نقل کیا ہے، عالم برزخ کی جنت کا نام ہے جنت الربوا۔ یہ جنت الربوا کسے ہبہ کی ہے ذات اقدس الہی نے، کسے تحفے میں دی ہے، کسے گفٹ کی ہے؟ آخرت کی جنت کے علاوہ، اور جو اس جنت ربوا میں برزخ کی جنت میں جتنے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان پہ جنہیں رزق نصیب ہوتا ہے، ایک ایک کا نام حسین جانتے ہیں، اس کے آباء و اجداد کے نام کو حسین جانتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی۔
دنیا کی ساری لذتوں پر، یہ لفظ ہی معصوم کے ہیں، کوثر عباس کے نہیں ہیں، کون سی چیز، کون سی لذت غالب ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اس سے زیادہ لذت آفرین چیز اللہ نے خلق کی نہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں بروز محشر کل عین باقیہ، ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ کچھ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں آرام سے چیخو پکارو گے نا قیامت میں، تو قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے، بڑا خوفناک ہے، حشر اکبر ہے بھائی۔ اور ایسے خطرناک ماحول میں وَيُعْرَضُ النَّاسُ فِي النَّارِ جہنم، لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہوگا، ایک شور ہوگا، ایک غل ہوگا، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سکون سے اور آرام سے محو گفتگو ہوں گے، اور وہ ہوں گے عزاداران امام حسین۔ فَهُمْ أُنَاسٌ مَعَ الْحُسَيْنِ تَحْتَ الْعَرْشِ، وہ گفتگو کر رہے ہوں گے کس کے ساتھ؟ مع الحسین، کہاں؟ تحت العرش۔ اور فرشتے آئیں گے، آ کر کہیں گے کہ آؤ جنت کی طرف، توجہ ہی نہیں کریں گے۔ ان کی توجہ ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس گفتگو کی لذت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ثم ترسل علیہم حور العین، پھر جنت کی حوروں کو بھیجا جائے گا کہ تم انہیں بلا کے لے آؤ جنت میں۔ جنت کی حوریں آ کے کہیں گے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اپنے محلات میں تشریف لے آئیے۔ لفظ سناؤ امام معصوم کا، وَهُمْ لَا يَرْفَعُونَ رَؤُوسَهُمْ، امام صادق فرماتے ہیں وہ سر اٹھا کے بھی حور کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ حسین کے پاس ہے۔ یہ ہے ذات امام حسین، امام حسین علیہ السلام کی کربلا۔ قیامت کے دن اٹھا لی جائے گی، جنت میں اس کو رکھا جائے گا۔ وَهُوَ أَشْرَفُ أَرْضٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت کی سب سے صاحب شرف ترین زمین یہی ہے، بمنزل محمد و آل محمد، اور یہی کربلا جنت میں محمد و آل محمد کا مسکن ہے، اور ان کا گھر ہے، اور ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَبِهَا يَسْتَنِيرُ الْجَنَّةَ وَيَسْتَزِيدُ، اور چونکہ جنت میں بھی چاند نہیں ہے، سورج نہیں ہے، ستارے نہیں ہیں، جنت منور ہو جائے گی اس کربلا کے نور سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جنت حسین ترین چیز دنیا سے پوچھا جائے جی حسین ترین چیز، خوبصورت ترین چیز کون سی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جنت سے بڑھ کے تو کوئی نہیں، اور باقی اسی طرح سے۔ تو بس ختم کر دی میں نے آخری بات، مصائب کے دو لفظ عرض کروں گا، فضائل کا آخری لفظ کہہ رہا ہوں۔ کتنی حسین چیز ہے جنت۔ خالق کائنات قرآن میں فرما رہا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی انسان کا ذہن تصور نہیں کر سکتا، ہم نے جنت کو اتنا حسین بنایا۔ یہ جنت کو یہ حسن ملا کہاں سے ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ جنت اس لیے تو حسین ہے کہ خالق کائنات نے اسے نور جبین حسین سے خلق کیا ہے۔ یہ جنت کے حسن کا راز یہی ہے کہ نور حسین سے خلق ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی مجھے کہنے دیجئے کہ پھر آپ اللہ سے جنت نہ مانگیے، حسین مانگیے۔ زہرا کلال، ساری کائنات کو خالق کائنات نے اسی چیز پہ لگا دیا ہے۔ حسین کا احترام کرو، حسین کا حیا کرو، ہر چیز حسین کا حیا کرو۔
وہ عورت کے بارے میں اپنی روایت طویل ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ قبر اسے قبول نہیں کرتی تھی. قبیلے والے آئے امام صادق خدمت، مولا 7 مرتبہ دفن کرو، قبر نکال کے باہر پھینک دیتی. کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. امام نے اس کی ماں کو بلایا اور اس کے بارے میں پوچھا. اس نے ایک ایسی بات بتائی کہ میں یہاں ممبر پہ نہیں بتاؤں گا. اب مولا کوئی حل ہے کہ اسے قبر قبول کر لے؟ فرمایا دنیا میں کوئی حل نہیں، صرف ایک حل ہے. مولا کون سا؟ فرمایا میرے جد حسین کے قبر کی تھوڑی سی خاک اس قبر میں رکھ دو. لے آئے کسی انجینئر کو، کسی سائنسدان کو حل بتائے. یہاں کوئی حل نہیں ہے. جیسے ہی تھوڑی سی خاک قبر میں رکھی، قبر نے قبول کر لیا. اور میں تو یہاں سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خالق کائنات نے گویا حسین سے کہا کہ حسین تیرے نانا کی امت نے تو تیرا حیا کیا نہیں، میں نے زمین و آسمان کو اس چیز پر لگا دیا ہے کہ وہ تیرا حیا کریں، اس لیے زمین بھی تیرا حیا کرے گی. بسم اللہ. کتنا مظلوم ہے حسین. زیارت مطلقہ امام حسین اسلام کی، اس کا ایک جملہ ہے لطمت علیک حور العین خدودہا. زہرا کے لال تو اتنا مظلوم ہے کہ جنت کی حوروں نے اپنے رخساروں پر تیری مظلومیت پہ ماتم کیا. بڑی مقبول مجلس ہے، میں بس سمیٹ رہا ہوں بیان، مختصر سا مسائل عرض کر. یہ مظلومیت کی انتہا نہیں ہے. 56 برس کے حسین نے، 3 دن کے پیاسے حسین نے کربلا میں 71 لاشوں میں سے کچھ لاشیں اٹھائے ہیں، کچھ لاشیں اکٹھے کیے. بڑا سمجھدار مجمع میرے سامنے. شہزادہ قاسم، یتیم حسن، آخری وقت تھا نا، زہر ملا ہوا تھا، سینے میں آگ جل رہی تھی. فروا جی آگ بجھنے والی نہیں، میرے قاسم کو لے آؤ. شبیر کے سینے کو کہ سکینہ بیٹھ جاتی تو امام حسین کو سکون آ جاتا. امام حسن کے سینے کا سکون شہزادہ قاسم. امام حسین جب پہنچے نا بھائی کے پاس، امام حسین نے رونا شروع کیا. امام مجتبیٰ نے فرمایا حسین تو کیوں روتا ہے؟ میرے لیے نہ رو، میں اپنے وطن پہ مدینہ میں، اپنے گھر میں، اپنے بستر پر اپنی زوجہ، میری بہن، میرا بھائی، میری اولاد، میرے بیٹے، اور پھر میں 3 دن کا پیاسا نہیں. لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ. اس کے بعد ایک وصیت کی کہ حسین بس خیال رکھنا کربلا میں میرا حصہ بھی ہے. اگر میرا قاسم اجازت مانگنے آئے، 3 سال کا تھا اس وقت، 10 سال بعد 13 سال کا ہوا. ماں کی تو خواہش تھی کہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی. 1 سال پہلے امام حسین کی خدمت میں آ کے کہتی ہے مولا قاسم یتیم ہو گیا ہے. امام نے فرمایا آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، شہزادہ قاسم کو تو پالا ہی حسین نے. امام حسین نے اپنے بیٹے کو تو پالا ہی نہیں. امام حسین کے بیٹے تو پال رہی تھی زینب. یتیم حسن قاسم کو حسین نے پالا. حسین گلی میں جا رہے ہیں، قاسم نے انگلی پکڑی ہوئی ہے. حسین چوک میں کھڑے ہیں، قاسم نے دامن تھاما ہوا ہے. حسین بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم آگوش میں ہے. اتنا مانوس ہو گیا تھا شہزادہ، اپنے بابا کی موت کو بھول گئے. یتیمی کا احساس نہیں رہا ہے. شب عاشور، چند منٹ میں ختم کر رہا ہوں. شب عاشور ماں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ماں کہہ رہی تھی قاسم خیال رکھنا، مجھے بطول کے سامنے سرخرو کرنا ہے بیٹا. اکبر کی لاش سے پہلے تیری لاش آنی چاہیے.
شہزادے نے کہا اماں تو پریشان نہ ہو، یہ وقت کیسا بدل گیا۔ جو ماں امام حسین سے شہزادے کی شادی کی باتیں کر رہی تھی، اسے پتہ چل گیا کہ کل میرے بیٹے کی شادی کس دھوم سے ہونے والی۔ صبح ماں کے خیمے میں آیا تو ماں کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ اماں ناراض ہے۔ کہا ابھی ناراض نہیں ہوگی، اکبر کی لاش آ گئی۔ اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ عزادارہ نے حسین صندوق کا ڈھکنا اٹھایا، چھوٹی سی گٹھڑی کپڑے کی بندھی ہوئی لرزتے ہاتھوں سے کھولی، اس میں سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالا، کہا جا حسین کو دے، میں دیکھتی ہوں کیسے اجازت۔ تحریر حسن پہ نظر پڑی، زہرا کے لال نے رونا شروع کیا۔ وہ عزادارہ نے حسین میں عام شہادت نہیں پڑھ رہا، میں پورے یقین سے اور تحقیق سے عرض کر رہا ہوں، دو شہید ہیں جن کے گھوڑے کے پیچھے حسین دوڑے، ایک کا نام اکبر ہے، دوسرے کا نام قاسم، اجرکم علی اللہ۔ مالک تیری جوانی سلامت رکھے۔ نہیں مجھے دوبارہ کہنے پہ مجبور نہ کریں، نہیں دوبارہ نہیں کہ مجھے آگے نکلنے سے صرف 2 لفظ کہنا مجھے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے عزیزان۔ لیکن صرف ایک شہید ہے جسے ودا کرتے ہوئے حسین بے ہوش ہو کے گرے ہیں، اور وہ یہ شہزادہ قاسم۔ اور صرف ایک شہید ہے جو ودا کرتے وقت شبیر کے قدموں کے بوسے لے رہا تھا، وہ بھی یہی شہزادہ قاسم۔ اور جو حسین عام یتیموں سے اتنا پیار کرتا ہو، وہ اس شہزادے سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ بلکہ یہاں مجھے بولے حسین اس لیے بھی پیار کرتے تھے کیونکہ اس شہزادے کی مسکراہٹ بی بی فاطمہ الزہرا کی مسکراہٹ سے ملتی تھی۔ اور حسین اتنا تھا، حمید بن مسلم کہتا ہے جب میدان جنگ میں آیا ہے کأنہ فلکۃ القمر، لگتا تھا شہزادہ نہیں ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ اور جو دشمن کو چاند کا ٹکڑا لگتا ہو وہ ماں کی نگاہوں میں کیا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ حملہ کیا، تفصیل میں جا نہیں سکتا ہوں۔ آخر میں آ کے ایک لائن نے پیچھے سے وار کیا، گرتے گرتے آواز دے کر کہا چچا جان میری مدد کو آئیے۔ حسین باز شکاری کی طرح آئے لیکن بہت دیر سے پہنچے، جنگ لڑ کے میدان خالی کرایا، ادھر ادھر دیکھا قاسم نظر نہیں آیا حسین کو۔ شبیر نے آواز دی قاسم، جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ قاسم، پھر جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ امام نے فرمایا قاسم میں تیرا امام بول رہا ہوں، مجھے جواب دے۔ 10-15 مقامات سے آواز آئی لبیک یا اماں، چچا جان لبیک۔ شبیر نے لاش اکٹھا کرنی شروع کی، ایک نقاب پوش کو دیکھا، کہا کون ہے غربت میں حسین کی مدد کرنے والا، کہا نہیں پہچانا، بقیہ سے حسن آیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔